انتہائی عاجزی سے انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے خدا، ان نیک باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ جن کو ہم بھول گئے، ان لوگوں کا ہمیں انجام نہ دینا جن پر تیری گرفت ہوئی تھی۔ اب یہ ان کا انجام نہ دینا اس لیے نہیں تھا کہ ہم بغاوت کرنے والے یا حد سے بڑھنے والے تھے یا تیرے حکموں کی پرواہ نہ کرنے والے تھے، بلکہ بوجہ نسیان یا بھول چوک جو انسانی فطرت کا حصہ ہے، ہم اسے نہ کر سکے۔ اس لیے ہمیں اگر ہمارے سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو ہمیں کہیں ان لوگوں میں شمار نہ کر لینا جو عادتاً یہ کرنے والے لوگ تھے۔ اور پھر انتہائی عاجزی سے ایک مومن یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اے خدا، ہم سے ان باتوں کو مواخذہ نہ کر جو ہم نے عمدن اور جان بوجھ کر نہیں کیے، بلکہ سمجھ کی غلطی سے ہم سے وہ عمل سرزد ہو گئے، اور ہم سے جو عہد لیے ہیں، جو بوجھ ہم پر ڈالے ہیں، ان کا حال بھی پہلی قوموں جیسا نہ ہو، بلکہ ہمیں ہمارے عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ورنہ ہم بھی ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں جو قابل مواخذہ ٹھہرے تھے۔ اور پھر باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن ایک حقیقی مومن اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے کا یہ کام ہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کو اس کے اس قول کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعا کرے کہ کہیں میری شامت اعمال مجھے طاقت سے بڑھ کر کسی اطلاع اور بوجھ میں نہ ڈال دے۔ اس لیے مجھ سے ہمیشہ درگزر کا سلوک فرما، مجھے ہمیشہ اپنی بخشش کی چادر میں لپیٹ لے، اور میں ہمیشہ تیرے رحم سے حصہ لیتا رہوں، اور جس ایمان کو قبول کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے اس پر ہمیشہ قائم رہوں اور بڑھتا چلا جاؤں، اور میری کمزوریاں میرے دشمن کو کبھی یہ موقع نہ دیں کہ وہ میرے ایمان کو ضائع کر سکے یا میری وجہ سے میرے دین اور جماعت کو نقصان پہنچ سکے۔ بعض دفعہ ایک فرد کی غلطی جماعت کو ابتلا میں ڈال سکتی ہے، اس لیے ہم کہہ کر تمام مومنوں کو من حیث الجماعت ایک دوسرے کے لیے دعا کی طرف توجہ دلائی ہے تاکہ دعاؤں کا مجموعی اثر ہو اور ہر فرد کو بھی پاک کرنے، اپنے آپ کو پاک کرنے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی طرف توجہ پیدا ہو، اور جماعت بھی مضبوط بنیادوں پر استوار ہوتے ہوئے دشمن کے ہر شر سے محفوظ رہنے والی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تمام احکامات پر ہماری تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بجا لانے کا حکم یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہماری صلاحیتوں اور استعدادوں کو دیکھتے ہوئے دیا ہے، اور نہ صرف ہم ایک جگہ کھڑے رہنے والے ہوں بلکہ ہر قسم کی وسعتوں میں خدا تعالیٰ اضافہ فرماتا چلا جائے، اور من حیث الجماعت بھی ہم ترقی کی شاہراہوں پر تیزی سے منزلیں بھی طے کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.